السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ عوام جو ہیں وہ یقیناً پریشان ہیں، اور زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب اشیاء خورد و نوش اور روزمرہ کی اشیاء ضروریہ جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ معاملات چلانے کے اندر مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں۔ اس میں بہت سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ یقیناً بجلی کے بل بھی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بھی ہیں، لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہونی چاہیے، تو پھر اس شعبے کو تقویت دینے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے ضروری ہیں۔ لیکن تاریخی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ شعبہ جو ہے یہ تقریباً ہر حکومت کے دور میں ہی نظر انداز رہا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری گندم میں بمپر کراپ ہوئی ہے، ہماری گنے کی بڑی جاندار جو ہے وہ فصل ہوئی ہے، ہماری تیسری فصل جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہوئی ہے، لیکن ہم یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ چینی ہے۔ مطلب وجہ کیا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ درپیش ہے، اور 70% دالیں جو ہیں وہ ہم درآمد کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دال ایک ایسی چیز تھی جو غریب کی غذا سمجھی جاتی تھی، وہ بھی اگر درآمدی بل کا حصہ ہے اور وہ پھر جڑی ہوئی ہے ڈالر اور روپے کی قدر کے ساتھ، تو پھر معاملہ گمبھیر تو ہونا ہی ہے۔ لیکن کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے یہ اب بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بن گئی ہے۔ کاٹن جو ہے ہم درآمد کرتے تھے، اب ہم اس حد تک درآمد کرنے جا رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ ہماری ضرورت کی جو کپاس ہے وہ ہمیں درآمد کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر میں موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین کو سن رہا ہوں کہ جی پرانی حکومتیں تو 16 ارب روپے خرچ کرتی تھیں، ہم 62 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ کسان جو ہے اس کا بنیادی طور پہ مطمئن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کی طرف بھی جانا پڑے گا، ایک ایوولوشن کا جو عمل ہے اس میں سے گزرنا ہوگا، اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور کیا یہ جو حکومت ہے گزشتہ 3 برس میں جو نہیں کر سکی وہ باقی جو اس کے 2 برس بچے ہیں اس میں یہ کچھ کر پائے گی، اور کوئی بہتری کی سچویشن جو ہے وہ ہو پائے گی۔ اس پر کریں گے گفتگو۔ آپ کو اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان سید فخر امام، وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی۔ فخر امام صاحب یہ فرمائیے گا، کراپس تو بمپر ہوئی ہیں لیکن کرنی ہم نے درآمد ہے۔ جی اصل میں بات یہ ہے جی کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہمارا کافی ایک گندم کے فصل کے فوراً بعد ایک کرائسس سچویشن تھی، اور انہی دنوں میں نے اس وزارت کا قلمدان سنبھالا تھا۔ یہ اپریل مئی پچھلے سال کی بات ہے 2020، اور اس کے ساتھ 2 وبائیں بھی ساتھ ساتھ آ گئی۔ ایک لوکسٹ کا سلسلہ چلا تھا، 34 اضلاع جو ہیں بلوچستان میں، اس میں 32 میں لوکسٹ چل پڑی تھی، اور ایران سے آئی تھی، اور وہاں ہارن آف افریقہ سے ہوتے ہوئے 27 سال کے بعد، اور پھر 8 اضلاع پنجاب، 8 اضلاع کے پی اور 8 اضلاع سندھ میں بھی اس کا امپیکٹ آیا تھا۔ وہ ساتھ اس کے بعد پھر کووڈ ہو گیا، پر اس کے باوجود ہمیں پچھلے سال 25.25 ملین ٹن ہماری جو گندم ہم نے پیدا کی، وہ ہمارا اندازہ تھا کہ ہمیں تقریباً 30 لاکھ 35 لاکھ ٹن تک درآمد کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا کیری اوور جو تھا وہ صرف 6 لاکھ ٹن تھا، جو کہ اس سے پچھلے سالوں میں یہ 20 سے 30 لاکھ ٹن ہوتا تھا۔ پر اس وقت کیفیت اس لیے مختلف تھی کہ ہمارے ہاں 1300 روپے ریٹ ہوتا تھا گندم کا، انٹرنیشنل 1100 یا کم ہوتا تھا۔ پچھلے سال تمام تر ورلڈ پرائسز بڑھ گئی،
کموڈٹیز کی اور گندم کی خاص طور پہ. جب ہم نے پچھلے سال 1300 2 سال پہلے تھی, پچھلے سال خریداری ہوئی 1400 روپے پر 40 kg, تو گندم کی خریداری تو ہم نے انٹرنلی کر لی, پر کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو تھی کابل میں مثال کے طور جب ہم 1400 پہ لے رہے تھے, وہاں 2200 روپے گندم کی قیمت تھی. اور پھر کچھ لوگ جیسے ہوتا ہمارے ملک میں, انہوں نے یہ ایک قسم کا کر کے اور ہورڈنگ وغیرہ, میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کی, جس کی وجہ سے ایک آرٹیفیشل مسئلہ کھڑا ہو گیا اور قیمتیں بڑھ گئیں. حکومت نے 2 فیصلے کیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا نے ارلی ریلیسز کی. 7 جولائی پچھلے سال پنجاب نے 1475 بھی کی, جب مارکیٹ میں قیمت زیادہ تھی, کہ ایک عام آدمی کو 17,000 ٹن روزانہ. اسی طرح کے پی میں 3 سے 4,000 ٹن وہ بھی ریلیز کر رہے تھے, اور وہ بھی اسی قیمت پہ. سندھ نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے, اور 2 سال پہلے سندھ نے تو 1 ٹن بھی خریدا نہیں تھا, اور اس لیے جب کرائسس ہوا تو حکومت پاکستان نے ان کو 4 لاکھ ٹن بھی دیا تھا, پر وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب پچھلے سال سے لے کر اور یہ اس سال تک 36 لاکھ ٹن ہم نے درآمد کی, جس میں سے تقریباً 14 لاکھ ٹن پرائیویٹ سیکٹر نے کی اور 22 لاکھ ٹن پبلک سیکٹر میں آئی تھی. شارٹیج کبھی نہیں ہوئی. یہ ضرور ہے کہ قیمتیں جو تھی وہ چلتی رہی. سوال یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, شارٹیج نہیں ہوئی, لیکن جو مقدار آپ درآمد کرنے کی بتا رہے ہیں, اور اب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی زراعت کی جو ہماری بڑھوتی ہے اس کے بلبوتے پر ہم اپنے گروتھ کے فگر بڑا کر کے دکھا رہے ہیں, تو فخر امام صاحب اس کے باوجود کیوں ہمیں درآمد کرنی پڑے گا؟ آپ کی جو آبادی ہے وہ بھی کبھی نہ بھولیں, 2.2% اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ ایک سنگاپور, ایک نیوزی لینڈ ایڈ کرتے ہیں ہر سال. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس دفعہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری اس دفعہ 20 لاکھ ٹن 27.3 ملین ٹن ہوئی, اس کے باوجود کہ لوکسٹ بھی تھا, اس کے باوجود کووڈ-19 بھی تھی. ہم نے دو ہم نے ایسے فیصلے کیے جب میں آیا, کیونکہ ہماری جو سیڈ سرٹیفیکیشن ہے وہ تو ہوتی تھی, پر کبھی اس کی ہم نے ٹریک اور ٹریس نہیں کیا کہ وہ جو ہماری پیورٹی ہے اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ دیکھی جائے, کہ وہ جو پری بیسک اور سرٹیفائڈ سیڈ ہوتا ہے وہ جب آتا تھا جن لوگوں نے خریداری کی, اور اب تو زیادہ پرائیویٹ سیکٹر خریداری کرتا ہے. ایک زمانے میں پبلک سیکٹر کرتا تھا, پنجاب سیڈ کارپوریشن, بدقسمتی سے وہ ڈس فنکشنل تقریباً ہو گئی, اس کی وجہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. تو پرائیویٹ سیکٹر پھر پروفٹ کے لیے تو کرتا ہے, پر انہوں نے جب خریداری یہ کی تو اس کی ہم چاہتے تھے, اور اس کے پھر ہم نے کاغذات منگوا لیے ہمارے پاس وہ لاگ, کہ ٹریک اور ٹریس ہو کہ وہ کس فارمر پہ کون سی ورائٹیز گئی ہیں, کہ اس کی پیورٹی بھی اور ہو جائے. کچھ حد تک ہم کامیاب ہوئے, پہلی دفعہ پنجاب نے اس کی ٹریک اور ٹریس کیا, پر اس حد تک نہیں کیا. اور وہی چیز اب ہم کاٹن سیڈ میں ٹریک اور ٹریس پہ آئے, اور یہ کیونکہ 2 سیڈز جاتے ہیں بذریعہ ہماری جو فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن ہے اس کو وہ سرٹیفائی کرتے ہیں, اس کے پیچھے ہم لگ گئے کہ ہم پیورٹی کی طرف بھی آ جائیں, اور اس کی جو ہے جرمنیشن پرسنٹیج اس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ یہ معاملہ آپ کے پاس ہے, پیداوار کے جو ہے ہمارے, ہم پیداوار بڑھاتے ہیں نہیں. اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت آٹا خریدنے جائیں, میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو 3 مختلف قیمتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اسی طریقے سے چینی کا معاملہ ہے. سوال یہ ہے, کارٹلائزیشن قصوروار ہے, مس مینجمنٹ قصوروار ہے, یا یہ کہ اس شعبے کی طرف وہ توجہ نہیں دی گئی اور وہ لوگ اثر رسوخ زیادہ رکھتے ہیں جو اس میں سے پھر ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور منافع خوری بھی کرتے ہیں؟ جی, اس میں تو یقیناً کچھ حد تک ہو سکتا ہے, پر اس کی جو اصل بات یہ ہے نہیں, جب سے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, آپ تو خود جانتے ہیں کہ زراعت کی جو پیداوار کا زیادہ ہے, ہم کرتے ہیں پالیسی فریم ورک وفاق, پر ہم فوڈ سیکیورٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ملک میں شارٹیج نہ ہو, وہ ہماری ذمہ داری. اور پھر ہم ڈسٹریبیوشن کس طرح ہو رہی ہے, ہم
اس حد تک کہ جب یہ شارٹیج کا پہلے شارٹیج تو نہیں تھی, قیمتیں بڑھ گئی تھیں. جیسے آپ نے کہا ایک تو انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ گئیں, وہ مین ریزن وہی تھا. اس کا کوئی کنٹرول ہمارے پاس نہیں, گلوبلی بڑھی ہیں اور آج بھی بڑھی ہوئی ہیں کموڈیٹیز. تو اس سے یہ ہوا کہ کیونکہ ہماری حکومت نے یہ فیصلے کیے, اور جیسے میں نے کہا جب 36 لاکھ ٹن آ گئی تو ہمارے پاس کیری اوور اس سال بھی 7 لاکھ ٹن کا آیا ہے, اس سال بھی, کیونکہ وہ ہم نے درآمد کر لی تھی. اور اگلے سال کے لیے بھی ابھی سے ہم نے وہ فیصلے کر لیے اور آپ دیکھیں گے درآمد شروع ہو جائے گی. حالانکہ 20 لاکھ ٹن زیادہ بھی پیدا ہوئی ہے, اس کے باوجود ہم رسک نہیں لینا, بلکہ ہم اسٹریٹجک ریزرو بنانا چاہتے ہیں, اسی لیے کہ ہم ریلیزز کرتے جائیں. اگر کوئی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے, تمہارے ہاتھ میں از خود اتنی گندم ہو کہ اس کو ہم ریلیز کر کے, کیونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے پرائس کا, تو اس کو ہم فارورڈ پہ لے کر چلے جائیں. پر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ حساس ہیں کہ غریب آدمی کو, متوسط طبقے کے شخص کو جو آٹا ملتا ہے, جیسے آپ نے کہا اس میں فائن کا بھی ہوتا ہے, کتنا فائن نکالا ہے, 30%, 20%, ایک یہ اپنی سوچ کی بات ہے. تو وہ ایک, کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی کہ ان کے اوپر اتنی مانیٹرنگ ہو. مانیٹرنگ حکومت وفاق کی ہم تقریباً 2 یا 3 کئی دفعہ میٹنگز کرتے تھے شروع میں, اور پھر متواتر اب فائنانس منسٹر کے ساتھ ہم ہر منڈے کو میٹنگ کرتے ہیں, تمام چیزوں کو ہم واچ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں فخر امام صاحب, کیونکہ آپ بہت آرگنائزڈ شخصیت ہیں اور چیزوں کو بڑا میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں. جب گندم ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, سرپلس ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ گنا ہم اتنا پیدا کرتے ہیں کہ چینی ہمارے پاس سرپلس ہے. چلیے کپاس کو تو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پھر ہمیں یہ امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ سرپلس نہیں ہے, ہماری پیداوار ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. گندم کی پاکستان کی تاریخ میں 3 سال پہلے 26.7 ملین ٹن ہوئی تھی, اس دفعہ 27.3 ملین, ریکارڈ پروڈکشن. سرپلس تو تب ہوتی نا اگر ہمارے وہ سب چیزیں ملا کر, وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت کوئی 25 ملین ٹن کے قریب ہے. نہیں, وہ تو ہماری جو ہم کنزیوم کرتے ہیں, پھر ہم نے اس کو جی بی کو بھی ہم دیتے ہیں, آزاد کشمیر کو دیتے ہیں, اپنے ڈیفنس سروسز کو دیتے ہیں, پھر 1.2 ملین ٹنز ہمارا سیڈ کے لیے رکھا جاتا ہے, کچھ پولٹری والے لے جاتے ہیں, کچھ اس میں تھوڑی سی ویسٹیج ہوتی ہے. یہ تمام تر ملا کے تقریباً 29.3 کا بنتا ہے. 2 ملین ٹن تو وہ ہم لے رہے ہیں جو کہ ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, انکلوڈنگ سیڈ تو ضروری ہے, پر اس کے علاوہ 1 ملین ٹن کم از کم ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ریزرو ہو, اسی وجہ سے کہ ہمارے ان ہینڈ ہو, اور جب ہم اس کی فوراً ریلیز کر دیں جہاں بھی کمی کی نظر آتی ہے. پر اس کے باوجود جیسے میں نے کہا آرگنائزڈ ہمارے اسٹیٹ اس حد تک تھی کہ پچھلے سال بھی ہم نے شارٹیج نہیں آنے تھی. قیمتیں اپنی جگہ, وہ آپ کی بات درست ہے, قیمتیں بڑھی, میں نہیں اس کو بالکل ڈینائی کرتا. شوگر میں بھی یہ ہوا, شوگر میں حالانکہ پروڈکشن ہماری 2nd ریکارڈ پروڈکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. وجہ کیا ہے؟ یہ مس مینجمنٹ ہے یا وہ لوگ طاقتور اتنے ہیں کہ وہ ہلنے نہیں دیتے آپ لوگوں کو؟ نہیں, طاقتور کی بات نہیں, کیونکہ دیکھیں نا جی, اصل میں صوبے جو ہیں نا وہ کرتے ہیں. وفاق کے تو ہمارے پاس تو آن دا گراؤنڈ وہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ پروکیورمنٹ بھی وہ کرتے ہیں, ڈسٹریبیوشن بھی وہ کرتے ہیں, ذمہ داری تو ان کی ہے. ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ کہیں شارٹیج نہ ہو, وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم جب کوآرڈینیشن کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو, اور اب ہم سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزیں جو ہیں ہمیں رپورٹنگ اس قسم کی ابھی بھی ہے ہمارے. اب ہمیں رپورٹنگ دو سسٹم سے ہوتی ہے. صوبے کرتے ہیں کراپ سروس سسٹم, وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ان کی پیداوار کتنی. مثال کے طور پر گندم کی اس دفعہ پنجاب میں آخر وقت تک وہ کہہ رہے تھے, ان کا ایسٹیمیٹ تھا کہ 19.4 یا 5 یا 6 ملین ٹن ہوگی. جب وہ پیداوار بڑھ گئی تو ان کا فگر چلا گیا 20.9 ملین ٹن. پہلے ہمارا تھا فگر 26.06 ٹن, پھر فائنل فگر آیا 20. وہ کہتے ہیں فخر امام صاحب کہ یہ جو 1 ملین ٹن کا بڑھوتی دکھائی گئی ہے اس سے جی ڈی پی میں 0.7% کا فرق پڑے گا. وہ تو دیکھیں نا, جب آپ کوئی چیز بلیو نہ کریں وہ اور بات ہے, بٹ پاکستان از اے رسپانسبل اسٹیٹ, کیونکہ یہ ہم جواب دہ ہیں, ہمارے افسران ہیں. ہم نے تو نہیں کیا, یہ فگر ہمیں صوبوں نے دیے اور وہ ضلع سے لیتے ہیں. پھر ان کا جو سسٹم ہے, یہ جو
पंजाब की क्रॉप सर्वे है, उनका एक पूरा सिस्टम निज़ाम बहुत अरसे से चल रहा है। उनके फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉयज़ हैं, शायद 44,000 तो वो सैम्पल्स लेते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही बैठ के वहाँ करते हैं, उनका एक साइंटिफिक बेसिस है जिसके ऊपर वो कैलकुलेशंस करके देते हैं और फिर आखिर वक्त तक नहीं। हालांकि लोगों ने अखबारात में आ गया जी 28.5 हो गई, किसी ने उससे भी ज़्यादा फिगर दी। जब मेरे से पूछा मैंने कहा नो, जब तक मुझे पंजाब का क्रॉप सर्वे सिस्टम बज़रिया सेक्रेटरी मिनिस्टर नहीं बताएगा आई विल नॉट। इसमें एक सवाल है और ये मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट सब, क्योंकि आप इसको कह रहे हैं कि हम देखते हैं इस वक्त चक्की का आटा जो है वो 1400 रुपये किलो है और चीनी जो है वो 100-105 रुपये किलो है। फ़खर इमाम साहब क्यों है ऐसा? देखिए जी, वो मेरे ख़्याल में वो आई एम नॉट श्योर कि आपके फिगर्स उतने हैं। बहरहाल जो भी है इसमें ये वो फिगर्स हैं जिसमें मैंने ख़रीदारी की। जी, वेरिएशन तो होती रहती है जी। और देखिए ना जी, आम आदमी को ये हमारे जो है इसका ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के तहत वो हमारी आउटलेट्स हैं 4000, वहाँ से भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्दो इट ओनली कवर्स 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन। वो हम चाहते हैं कि कंट्रोल्स ऐसे रहें कि जो मुतवसत तबके के लोग हैं जिनके लिए मजबूरी है, फिर उसके साथ एहसास प्रोग्राम ने कुछ हद तक रिलीफ दी। आपको पता है कि 176 अरब रुपया एहसास का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तकरीबन 15 से या 16 मिलियन फैमिलीज़ को दिया गया। तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें नियरली 100 मिलियन पीपल। बट आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए मैंने पहले दिन से कोशिश ये की कि हमारी पैदावार में इजाफा और किया। 2 मिलियन टन कोविड के बावजूद, लोकस्ट के बावजूद। ये बातें हम कहना नहीं चाहते कि लोग कहते, बट कुदरत की बहुत मेहरबानी है कि हमें लेकिन फ़खर इमाम साहब एक इस्तेदलाल ये भी तो है ना कि जहाँ तक कोविड का मसला था वो शहरों तक महदूद था। हमने अपने देहात को उससे मुतासर नहीं होने दिया कि वहाँ काम नहीं। पर देखिए ना जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बहुत से इफ़ेक्ट हुए थे। फिर इनपुट्स देखिए ना, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उस चीज़ को। तो आप एक तरफ देखें कि हमारा सीड सेक्टर था, हम फर्टिलाइज़र पहुँचाया एट रीज़नेबल रेट्स। फिर हमने उनको कुछ पैकेज भी दिए जिसमें खाद में भी हमने रिलीफ दी, कहीं हमने इसमें सीड में भी दी, इनपुट्स में दी, वीडसाइड्स में दी। तो कोशिश तो सरकार ये करती है। और आइंदा के लिए हमने जो ये एक तरीका अख्तियार किया और ये बजट में आपने देखा है पाकिस्तान की तारीख में बड़े सालों के बाद। मैं आपको एक छोटा सा फिगर एक ब्रेक ले लूँ। हाँ जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान सैयद फ़खर इमाम, वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी। इसमें फ़खर इमाम साहब ये फरमाइएगा कि ब्रेक पर जाने से पहले आप बजट की बात कर रहे थे, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन ज़ाहिर है कि जब ये फूड सिक्योरिटी एक ऐसा मसला है जो बराह रास्त जो आपकी मुश्किल में लोग हैं उससे मुंसलिक है। लिहाजा जब ये हम कीमतों की बात करते हैं और मैं आपसे ये बहस कर रहा हूँ तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये देखा जाए कि क्या हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है। देखिए जी, हम अब सूबों ने असूली तौर और ये प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जो जैसे पिछले साल हमने रिलीज़ जो थी, नॉर्मली पिछले सालों में अक्टूबर में रिलीज़ शुरू होती, पिछले साल 7 जुलाई को ही, और मेरा ख़्याल में अभी पंजाब और केपी इसमें जल्दी कर देगा, जिससे फिर फ़र्क बहुत पड़ जाएगा। क्योंकि जब वो आप देखते हैं इस साल तो फिर 400 रुपये पर केजी इजाफा भी हुआ ना इंटरनेशनल प्राइस की वजह से। पिछले साल 1400 थी, 1800, वो भी एक फैक्टर तो इनबिल्ट हो गया ना जब आपने ख़रीदारी उसको की, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल प्राइस अभी भी उससे ज़्यादा है। अगर आप लैंडेड कॉस्ट कराची में 1900 के करीब होगा, अब आप लाएंगे आप लाहौर और पेशावर तो उसमें 100-150 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो जो ख़रीदारी की आपने अपने काश्तकार से वो 1800 थी, विच वॉज स्लाइटली बिलो दी स्टिल इंटरनेशनल प्राइस। वो फैक्टर अपनी जगह, पर उसके बावजूद अब कोशिश ये होगी कि रिलीज़ जो हैं वो जुलाई में, मेरा असेसमेंट है, वो पंजाब और केपी करेगा, जो आप ही बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से फिर आम आदमी को कुछ, इस वक्त भी सहूलत बाज़ार में पंजाब में शायद 300 चल रहे हैं, उन्होंने एट ए लोअर प्राइस लोगों को दी है और उसकी वजह से
کچھ لکھوکھا لوگ کو فائدہ ہے، جہاں اب سہولت بازار چل رہے، جیسے رمضان بازار میں چل رہے تھے، اس سے میں اس میں جو چینی والا معاملہ ہے یہ مس مینجمنٹ رکھا جائے، کیا کہا جائے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اگر یہی جو ہے وہ یرغمال ہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر، کسی نہ کسی فیکٹر کی، تو اس کا تدارک تو ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، چینی کا ایک بہت بڑا آپ جانتے ہیں ایشو بنا پچھلے 12-16 مہینے سے، اس کی ایک بہت بڑی کمیشن رپورٹ آئی، اور اس کے اوپر پھر ہماری گورنمنٹ نے کافی حد تک کوشش کی، پر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میرے خیال میں کوئی تقریباً 1 سال سے پہلی دفعہ انٹرنیشنل پرائسز چینی میں بھی بڑھ گئی۔ یہ ایک گلوبل فناما ہے جس کو نہیں، تو یہاں بھی پھر وہی ہوا، 50 روپے سے 110 120 تک چلی گئی، پھر وہ کچھ گر گئی۔ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی اتفاق سے، اور کاشتکار کو اس کا معاوضہ بھی ہماری حکومتوں نے دیا۔ میں ایک چیز آپ سے سمجھ جائے، آپ چونکہ فائنینس کے بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی ریکارڈ پروڈکشن ہے، بین الاقوامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کا ہمارے سے پھر کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اپنی جو چینی پیدا کی ہے، ہمیں تو وہ ملنی چاہیے، جو چیز ہمارے گھر کی ہے وہ تو اسی قیمت پہ ملے جو جس قیمت پہ پیدا ہو رہی ہے، وہ جا کے ہاں ہم برآمد کریں تو انٹرنیشنل قیمت سے کمپیٹ کریں تو سمجھ آتی ہے بات۔ یہ پیرٹی ایشو آ جاتا ہے نا جی، کیونکہ پھر وہ آپ کی یہ افیکٹ کرتی ہے ساری گلوبل اکانومی کو، اور ہم گلوبل اکانومی سے ڈسکنیکٹڈ تو نہیں ہیں۔ جیسے پچھلے سال آٹے میں ہوا، گلوبل پرائسز بڑھی تو یہاں بھی وہ بڑھ گئی، کیونکہ پھر وہ ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے کہ وہ لیکیج والی، اب کس حد تک ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ کوئی مانتا نہیں ہے۔ اب جو یہ چینی کا مسئلہ ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے موسٹلی وہ ملز کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں بیسکلی 1987 کے بعد ملز جو ہیں وہ پنجاب میں لگنی شروع، اس سے پہلے نہیں تھا۔ 1960 سے 87 تک کوئی مل نہیں لگی شوگر کی، پتوں کی سے رحیم یار خان تک، شاید آپ کو بھی علم نہیں ہوگا اس بات کا۔ ایک پالیسی تھا، وہ پالیسی ختم ہو گئی، اس کے بعد لگ گئی۔ اس انکروچمنٹ کی وجہ سے کافی حد تک کپاس کی پیداوار، کیونکہ کپاس بہت ڈیفیکلٹ کراپ ہے، اس کے آپ مختلف ایسے چلتے ہیں سٹیجز آف ڈیولپمنٹ یا گروتھ، اور اس کے جب تک آپ وہ اپلائی نہ کریں پیسٹیسائڈ، ڈپینڈز آن واٹ ٹائپ آف اٹیک ہوتا ہے پیسٹ کا، تو وہ بھی ایک ساتھ ساتھ کھیل چل رہا تھا، اس حد تک کہ اب کپاس جو ایک زمانے میں 7.5 ملین ایکڑ پہ لگتی تھی، وہ کم ہو کے اب مشکل سے 5 ملین شاید سے بھی اس سال تقریباً آدھی ہو گئی ہے، نہیں آدھی تو نہیں، 7.5 سے 4.8 4.9 آ گئی، 1/3 کم ہو گئی، اور پھر پیداوار بھی کم ہوگی، کیونکہ ہم نے پیداوار کی بات کر رہا ہوں، پیداوار آدھی ہو گئی جو ہماری ہائیسٹ تھی 14 سے 7 پہ آ گئی۔ اچھا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کاشتکار جو ہے اس نے تو دیکھنا نا کہ میری کھیتی میں کیا، اور پھر آپ کا جو 88% کاشتکار ہے وہ چھوٹا کاشتکار ہے، یا میڈیم کاشتکار ہے، بڑے کاشتکار تو ہے نہیں، کیونکہ لینڈ ریفارمز یہاں 3 مرتبہ آئے، پھر لا آف انہیریٹنس ہمارا ایسا ہے کہ ہر شخص کو ڈویژن ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی، ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے جو ہم اب بات کر رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، پہلے امریکہ کے ساتھ 3 ہم نے ان کو وارز میں 1 منٹ کیا اسسٹ، پر بدقسمتی سے وہ اس قسم کی ہم نے ٹیکنالوجی یا ریسرچ نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے 2-3 ہماری یونیورسٹیز میں ضرور انویسٹ کیا، پر وہ اتنا ہم نے بلڈ اپ نہیں کیا، اس تعداد سے نہیں کیا، اس پیمانے سے نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کلیکٹیولی ایز اے پیپل جو بھی اس وقت انچارج تھے، کہ ہمیں جب تک ہماری معیاری تعلیم ایگریکلچرل یونیورسٹیز کی اس پائے کی نہیں ہوگی، اور انٹرنیشنل آج تو اب ڈیجیٹل چیز ہر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کہاں کھڑی ہے، ہم کہاں کھڑے، تو ہمیں کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں، ہمیں اپنے اندر وہ ایسی کیپیسٹیز بلڈ اپ کرنی ہے، ہمیں ہیومن کیپیسٹی موسٹ آف آل۔ چائنا کا یہ رول ایک ہی ہے، دینگ زیاؤپنگ دور اندیش انسان تھا، 1978 میں اس نے جو 15 سال میں 10 to 13% گروتھ ریٹ کیوں کر گیا؟ ایسے نہیں کر گیا، ہی ریئلائزڈ کہ جب تک ہمارے بچے اور بچیاں نہیں ایکسپوز ہوں گے ٹو دی لیٹسٹ نالج، وہ ہے پاور، اس سے آپ کی ایک بیس بنتی ہے ساؤنڈ، اس میں آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی از دا کی ٹو ڈیولپمنٹ۔ سلیکان ویلی کیا ہے؟ سلیکان ویلی کی وجہ سے آج دنیا کی جو 10 لیڈنگ انٹرنیشنل کوآپریشنز ہیں، 5 آر ہائی ٹیک،
ایک زمانہ تھا آٹوموبائل انڈسٹری نمبر 1, پیٹروکیمیکل انڈسٹری نمبر 1, کیمیکل انڈسٹری نمبر 1, فارماسیوٹیکل انڈسٹری, اب نالج بیسڈ انڈسٹری. اس میں ایک سوال ہے, آپ جہاں بیٹھے ہیں یہی اکراس دا روڈ ایگریکلچر ریسرچ کا اتنا بڑا ادارہ ہے, بے تحاشا زمین ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو مزید سٹرانگ کریں, ہم وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا سوچنا شروع ہو گئے تھے. اب جب یہ سوچ حکومتوں میں آ جائے اور ہو جائے تو پھر جو آپ کا بنیادی, آپ کا ریڑھ کی ہڈی جس کو آپ کہتے ہیں کہ زراعت میں نے تو آپ سے گزارش کی ایگریکلچر یونیورسٹیز کا, میں نے تو اپنی کل تقریر میں کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے. اگر ہمیں ایگریکلچرل ایجوکیشن کمیشن بنائے, میری تجویز ہے, ہمیں ایگریکلچرل کمیشن رپورٹس تو بناتے ہیں, ایگریکلچرل ایجوکیشن, کیونکہ وہی ایجوکیٹڈ لوگ, کوالٹی ایجوکیشن ہوگی, معیاری ایجوکیشن ہوگی, گلوبلی کمپیٹیٹیو ایجوکیشن ہوگی, تو ہمارے بچے اور بچیاں ریسرچ سینٹرز اس لیول کے بنائیں. اس سینٹرز کے پھر آپ کے ایکسٹینشن سروسز میں لوگ جائیں گے, ڈیڈیکیشن ہوگی, ڈیووشن ہوگی, وہ لوگ جا کے پھر لوگوں کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ادھر تک پہنچائیں گے. اس کے لیے پھر ہمیں ماڈرن میکنائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ ہمارے ہاں بہت پیچھے ہم رہ گئے. ہم ایک ٹریکٹر اور کلٹیویٹر سے اپنی زمینوں کے چلا رہے ہیں پچھلے 50 سال سے, میرے ذہن کے مطابق. ہم نے وہ پیچھے جو امپلیمنٹس ہوتے ہیں ان میں ہم نے تبدیلی نہیں کی, ان میں ہم لے کر نہیں آئے. ساری دنیا چلے گی اس طرف نہیں گئے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, جس پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ بات کر رہے تھے, اس پارلیمنٹ کے اندر اگر جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کی اکثریت جو ہے یا تو وہ بڑا ذمہ دار ہوگا یا پھر بڑا صنعت کار ہوگا, اور دونوں کے اپنے مفادات ہیں, وہ کسی ایسی سلسلے کو کیسے چلنے دیں گے جو ایک بڑا تغیر تبدل لے کر آئے ہمارے زرعی شعبے کے اندر, اور اس کے اندر یہ ایک نیا انجیکشن ہو یوتھ کا اور پڑھی لکھی یوتھ کا. دیکھیں جی, میں تو آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جس کے لیے میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان اور فائنانس منسٹر 1960 سے 2000 تک 4% ہماری ایوریج گروتھ ریٹ تھی. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں زراعت کا پاکستان کے 70 سالوں. 2000 سے اب سے لے کر ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں 3%. اس سال ہماری 2.77% ڈسپائٹ کووڈ, ڈسپائٹ لوکسٹ. بٹ دیکھنا ہم نے یہ ہے جو آپ بات کریں, یہ جو آپ کہہ رہے ہاؤسنگ کالونی, ہم نے تو نہیں کہا, کسی اور نے کیا ہوگا پہلے. یہاں ہمیں کوالٹی کے لوگ, چائنیز سے میں کیا مانگوں, چائنیز ایمبیسڈر سے میری بڑی لمبی بات. میں نے کہا ہمیں آپ کے ٹاپ سائنٹسٹ چاہیے, ہم آپ کے یونیورسٹیز میں اپنے اچھے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ جائیں, آپ کے ٹاپ سائنٹسٹ ہمیں آ کے آن دا اسپاٹ ٹریننگ دیں. وی نیڈ پیپل آن 2 types آف ٹریننگ. ایک ہائی ٹیک میں ہم جائیں اور دوسرے جو نارمل ٹیکنالوجیز ہیں جس میں زیادہ آپ کے یہ مشینری مینٹیننس اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم نے جب تک اس طرف نہیں جائیں گے. اب ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, مثال کے طور جہاں آپ نے سوائل انالیسس ہو سکتا ہے کہ نیوٹرنٹ ہم نے کتنا کہاں ڈالنا ہے. دیز آر دا کائنڈ آف تھنگس جو دنیا 50 سال سے کر رہی ہے, 30 سال سے کر رہی ہے. ہم ابھی وہاں انٹر آہستہ آہستہ ہو گئے. پھر ٹیکنالوجیز میں ہم ایڈیبل آئل مثال کے طور پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں, اور اب $3 ارب. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 30% ہمارا ایڈیبل آئل کاٹن سیڈ آئل سے آتا تھا, اسکویز کرتے تھے ہم. وہ کاٹن کیک ہوتا تھا فور فیٹ فور کیٹل, اور کاٹن سیڈ آئل وہ اب 10% رہ گیا. کاٹن پروڈکشن کم ہو گئی. کاٹن کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو, بدقسمتی ہماری. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کوئی نہ کوئی منیمم سپورٹ. نہیں, آپ کیسے سپورٹ حاصل کریں گے, کیونکہ کپاس کا کاشتکار جو ہے وہ شاید اتنی مؤثر نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں رکھتا جتنا چینی پیدا کرنے والا اور گنا پیدا کرنے والا رکھتا. دیکھیں جی, کاشتکار پاکستان کی کیا, ہم نے تو اسیس کرنا نا کہ پاکستان کی قوم کے لیے, پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے, پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے. ادھر سے آئی. میں گزارش کر رہا ہوں نا آپ کو کہ کون سا بہتر ہے. جو ہم نے کاسٹ انالیسس کیا 4 کراپس کا, خریف میں 4 کراپس ہیں آپ کے, کاٹن, گنا, دھان اور مکئی. چاروں میں سے کاسٹ افیکٹونیس کاٹن کی ہے. پر کیونکہ ہمارے یہاں کچھ حد تک ہم سیڈ ٹیکنالوجی میں ہم واحد ملک ہیں جس نے جی ایم او ٹیکنالوجی نہیں اپنائی بائی کانٹریکٹ. چائنا نے کی, اب چائنا تو ڈیولپڈ کنٹری ہے. آسٹریلیا نے کی ڈیولپڈ, ٹرکی نے کی, وہ بھی ہمارے سے آگے.
انڈیا نے کی. سارے سینٹرل ایشین جتنے بھی آپ کے میجر کارڈن ہم نے واحد ملک تھے نہیں کی. جو بھی وجوہات میں آپ کو ریزنز بتا رہا ہوں. اب جب کاشتکار کے لیے پھر کلائمیٹ چینج ہے اس قسم کے اس کے آ جاتے ہیں ایشوز. پچھلے سال ہمیں وائٹ فلائی نے بڑا ڈیمیج کیا, پھر اس کے ساتھ پنک بول ورم نے کیا. میں آپ کو آن دا گراؤنڈ بتا رہا ہوں, سندھ میں 100 سالہ بارش کی ریکارڈ ہوئی, اسٹینڈنگ کراپ تقریباً 50% ڈسٹروائے ہو گئی. تو قدرت کا کھیل تھا جس کی وجہ سے جہاں کہ ان کا 4.5 ملین کا ٹارگیٹ تھا سندھ کا, 2.2 ملین بیلز ہوا, جس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. بٹ اس سال اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کا اس دفعہ ٹارگیٹ تھا 1.7 ملین ایکر, ابھی تک وہ بتا رہے ہیں کہ 1.3 1.4 ہوا. پنجاب کا بھی 4 ملین کا ٹارگیٹ تھا, کہہ رہے 3.3 ملین ایکر ہوا. کیونکہ میں اس کے ساتھ ہر تیسرے چوتھے دن خود بات کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے اتنے زیادہ لنکیجز ہیں, آپ کی تمام انڈسٹری اس پہ بیسڈ ہے. پر بدقسمتی سے ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جا سکے, جو کہ بنگلہ دیش اور ویٹنام وغیرہ. $43 بلین تو بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرتا ہے کاٹن گارمنٹس. ہمارے ملک کے اندر اگر ہم اس قسم کی سائنٹیفک بیس کی طرف جائیں, اسی لیے میں نے کہا ایگریکلچرل ایجوکیشن, ایگریکلچرل ریسرچ, ایگریکلچرل ایکسٹینشن سسٹمز کو ہمیں ماڈرنائز کرتا ہے کہ کاشتکار کو اس کا فائدہ ہو. ایک اور سیکٹر, مطلب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہر موسم ہے, ہر طرح کی زمین ہے, ہم ہر طرح کی کاشت کر سکتے ہیں. 70% دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. غریب کی خوراک جو ہے وہ اگر درآمدی ہو رہی ہے اور گھر میں نہیں ہو رہی ہے, ہم کر بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر یہ فوڈ سیکورٹی تو بجائے اس کے یہ کیومولیٹو ایفیکٹس ہیں. یہ اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, 20 سال سے ہے. پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی, جب سے میں بہت چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم ہر چیز قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر بھی نہیں چاہتے کہ کوئی چیز ہو. اور اس کے کیونکہ شارٹیجز بھی ہیں, آپ نے درست کہا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے ہمارے پاس سائنٹسٹ, معذرت سے بات کروں گا, جنہوں نے ہمیں اس دفعہ ویسے مونگ بین کا ریکارڈ پروڈکشن ہوئے فرسٹ ٹائم, انین کی بھی ہوئی ہے اور پوٹیٹو کی بھی ہوئی ہے, یہ 3. پر پوٹیٹو بھی بیسکلی آتا ہالینڈ سے سیڈ, جس کو ہم پھر آگے اس کو چلاتے ہیں. پر بات یہ ہے نا جی کہ ہمارے اس لیول کی ابھی تک سائنٹسٹ نہیں, ہم اپنے بیج کیوں نہیں پیدا کرتے. میں سائنٹسٹ کی بات, سائنٹسٹ نے کرنے, آپ اور میں نے تو نہیں کرنے. اس کا ٹریک نارملی 11 سال لگتے ہیں فار اے سیڈ ٹو ایوالو, پر ہم نے کوشش کیا کہ وہ کہیں 5.5 سال کہیں سے اس کے گرین ہاؤسز کے ذریعے, ایسی ہم نے سچویشن جیسے دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ اس کے آپ فاسٹ ٹریک پہ آ جاتے ہیں, اس طرف ہم کوشش بہت کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح کریں. پر 1 سال میں جتنی بھی ہم نے کیا, دیکھیں نا 6 چیزوں میں ریکارڈ پروڈکشن میں کبھی ہوئی ہے پہلے؟ نیور. 1 یا 2 میں ہوتی ہوگی زیادہ زیادہ. وہ قدرت کا میں سمجھتا ہوں مہربانی ہے. اور جس قسم کے آپ کے اس وقت لوگ آئے ہیں, کوشش ہے کہ عام آدمی کی معیار زندگی بلند ہو. دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہمارے لوگوں کا, کوالٹی آف لائف, مقصد ہی یہی ہے نا. اور کیا حکمرانی کا مقصد کہ آپ کا جی ڈی پی بڑھے, عام آدمی پہ فوکس ہو. اور کاشتکار اتنا محنت کرتا ہے, اس گرمی میں آپ دیکھیں, یہاں تو آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے, اس کا جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہاں جا کے, میں تو ہوتا ہوں وہاں. تو یہ اس قسم کی جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم یہ دال, اب ایک چھوٹی سی بات, اس سال ہماری دال تقریباً 2,65,000 ٹن ہوئی ہے, چک پی جس کو کہتے ہیں چنا. پچھلے سال یہ 4,75,000 ٹن, تقریباً 2 لاکھ ٹن. 2 بارشیں نہیں ہوئی تھل میں, وہاں لگتی ہے زیادہ, 2 بارشیں نہیں ہوئی, 2 لاکھ ٹن کم ہو گئی. میں آپ کو ایک سمپل فارمولا بنا, پر اس کے باوجود ہمیں چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ہم وہ جو 3 یا 4 دالیں استعمال کرتے ہیں, مونگ میں ہم نے کیا ہے, پر اس حد تک نہیں ہمارے پاس. پھر آپ کہیں گے ریکارڈ پروڈکشن نہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ کور آل دا ٹریکس. تو ہمیں ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں وہ لوگ اسپیشلائز ملنے چاہیے اپنے ریسرچ سینٹرز میں جو ہیں, 1 یا 2 ہیں. ایک لائن ہونی چاہیے کہ اگر 2 نہیں کر رہے پیچھے 8 کھڑے, 3 نہیں کر رہے پیچھے 9 کھڑے. اس قسم کا ہمارے پاس لائنز آف نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے. اور پھر ہم نے کوئی تقریباً, اگر آپ اوور آل پاکستان میں لیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ملا کے 400 سے 500 مین, جیسے یہاں یہ NARC ہے یا پنجاب کا ہے یا KP کا ہے, بلوچستان کے میجر سینٹرز
چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹل اسٹیشنز ہم نے سارے پھیلائے ہوئے ہیں، ہونے چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں زراعت کو وہ توجہ دی گئی ہے یا ابھی بھی دی جا رہی ہے جو دی جانی چاہیے؟ نہیں، اب ہم شروع کر رہے ہیں آن دیٹ اسکیل۔ 1.5 ارب روپے کا بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا 3 سال پہلے، اس گورنمنٹ اب ہم نے ویزبلی 12 ارب ڈالا ہے۔ میری فائنانس منسٹر کے ساتھ میں نے کہا آپ پہلے فائنانس منسٹر پتہ نہیں کتنے ادوار میں جنہوں نے کہا کہ ہمارا فوکس ایگریکلچر ہے۔ آپ ان کی بجٹ اسپیچ پڑھے، اسٹارٹیڈ آف ود ایگریکلچر۔ پرائم منسٹر ہر وقت اور ایک کنونشن بھی کر رہے ہیں 2 دن کے بعد کسانوں کے لیے، اسی چیز کے لیے کہ ہم اس چیز میں ٹوٹل پرائیورٹائز ہم کر رہے ہیں۔ اس میں جناب ہم تقریباً 41.5 ارب روپے کے اور پروجیکٹس، 25 ارب کی تو انہوں نے بات آن دا فلور کی 2 دن پہلے فائنانس منسٹر میری، اور ان سے 62 بلین کی بات ہے ٹوٹل۔ 62 وہ کیا گیا، ابھی تک ہم نے جو 53 کا ہم نے بنا لیا تھا۔ پر ان کی ذہن اور ہمارا یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم چیزیں لے کر آئیں گے، PC1s بنائیں گے تو انشاءاللہ کریں گے، پر اس کا استعمال ہم نے پروڈنٹلی کرنا ہے۔ کوئی ایسے ویسٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ایسی جگہ آئے جہاں کے ہمیں ریزلٹس بھی ملیں، جس سے قوم کو فائدہ، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کاشتکار کو ہو۔ پھر ایک یہ جو سسٹم کسان کارڈ کا بن رہا ہے کہ اس کی ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے گی زمین، کہ اس کو جو ہم دیتے ہیں یہاں سے سبسڈی، پہلے وہ کہیں راستے میں رک جاتی تھی، ادھر ادھر ہو جاتی تھی، سب نہیں کچھ، کہ وہ 100% اس کے پاس اس کے اکاؤنٹس میں جائے۔ یہ ایک آپ دیکھیں گے، اور یہ وہ ہمارے جو ناڈرا والے، اس میں ہم دنیا بھر میں زراعت پر سبسڈی دی جاتی ہے، ہم اپنے کاشتکار کو کیوں نہیں فرٹیلائزر خاص طور پہ جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اور باقی چیزیں ہیں ان میں سبسڈی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اب ہم 70 ارب دے رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ایئر، 30 ارب دے رہے ہیں آن پیسٹیسائڈ، یہ جو اب سال آ رہا ہے بالکل وہی بات کر رہے ہیں، پر اس کا آہستہ آہستہ افیکٹ ہوگا، اس کی آرگنائزڈ وے ہو رہا ہے۔ ہم نے ٹرانسفر بھی کیے پیسے صوبوں کو، ہماری وفاق نے 10 ارب روپیہ ہم نے زیادہ تر فرٹیلائزر ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ یہ تو فیوچرسٹک بات کی ہے نا جو فائنانس منسٹر صاحب نے کی۔ اس سال ہم نے آن گوئنگ کیا اور ہم نے تقریباً کو 16 سے 17 ارب ٹرانسفر کر دیا۔ اس میں سے کچھ کیا ہے پیسے یہ ZTBL کے جو لوگ تھے 12 ایکڑ سے کم، کوشش یہ کی جا رہی ہے جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے اس کو ہم کسی طرح امپیکٹ کریں کہ اس کی ییلڈز بڑھیں، اس کی زندگی میں آسانی ہو، اس کے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کے ادارے بنے، ان علاقوں میں ہیلتھ سینٹرز بنے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں رورل ڈیولپمنٹ کی منسٹری تھی، وہ اب نہیں ہے، تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں جو صوبوں کے پاس تو چلی گئی ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم فوکس کریں کاشتکار کا جو طرز عمل ہے اس کی نالج میں بدل کے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سید فخر امام صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سید فخر امام، وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔